آج کے سبق میں قسم کے احکام اور مسائل کا بیان ہے۔ قسم کے احکام اور قسم کو قرآن و حدیث میں یمین کہا جاتا ہے۔ قسم کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصطلاحی مفہوم یعنی قسم کی تعریف یعنی یمین کی تعریف یہ ہے کہ کسی مسلمان کا اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پختہ عزم کرنا اور دوسرے شخص کو یقین دہانی کروانا یمین کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ میں اللہ کے نام لے کر تمہیں کہتا ہوں کہ میں یہ کام ضرور کروں گا، اس کو یقین دلاتا ہے، عزم کرتا ہے، تو یہ اس کا کہنا کیا ہے؟ قسم ہے۔ اور قسم کی حفاظت کا حکم دیا گیا کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اپنی قسموں کی قسم کی حفاظت تو ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے ہر بات پر قسم اٹھائی نہ جائے، ہر بات پر قسم نہ اٹھائی جائے، کیونکہ مسلمان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے، اور ظاہر ہے جو سچ بولتا ہے اس کا معاشرے پر بڑا اچھا اثر ہوتا ہے، اس کا معیار اچھا بنتا ہے، عوام الناس لوگ اس کی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر معاشرے میں ہر آدمی قسم اٹھانا شروع کر دے، عام رواج بن جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ وقت بھی لوگوں کا ضائع ہوگا، لوگوں کا ایک دوسرے سے پر اعتماد بھی نہیں رہے گا، بد اعتمادی کی ایک فضا قائم ہو جائے گی جو حسن معاملات اور معاشرت کے خلاف ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا اللہ تمہاری لا یعنی قسموں پر مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن وہ تمہارا ان قسموں پر مواخذہ کرے گا جو تم نے پختہ ارادے سے کھائی ہیں، تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اس درمیانے درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں لباس پہنانا، یہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، پھر جو یہ نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ جب تم قسم کھاؤ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ سورۃ المائدہ۔ قسم کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ قسم صرف اللہ کے نام سے کھانی چاہیے، اللہ کے نام کی ہی قسم کھانی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کے نام سے قسم کھائے تو وہ قسم نہیں ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں لوگ میرے سار کی قسم، میرے ماں کی قسم، میرے باپ کی قسم، تو یہ قسمیں نہیں ہوتی، یہ قسم صرف اللہ کے نام سے ہی ہوگی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بلا شبہ اللہ تمہیں اپنے آباء و اجداد کی قسم اٹھانے سے منع فرماتے ہیں، صحیح مسلم۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا بھی یہی معمول تھا کہ آپ صحابہ کرام کو کہیں ضرورت پڑتی تو اللہ کے نام سے ہی قسم اٹھاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کی قسم اٹھائی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھائی تو گویا اس نے شرک کیا، اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ قسم کے حوالے سے تیسری بات یہ سمجھ لیں، اگر کوئی شخص جائز کام سے رکنے کی قسم اٹھائے، کوئی جائز کام تھا، اس نے قسم اٹھا لی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ کام حالانکہ کام وہ جائز ہے، لیکن وہ بعد میں دیکھتا ہے کہ میں نے قسم تو اٹھا لی، یہ کام ٹھیک ہے، فائدہ مند ہے، مجھے کرنا چاہیے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس قسم کو توڑ دے، اسے چاہیے کہ وہ قسم کو توڑ دے اور اس قسم کا کفارہ ادا کرے، اس قسم کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص نے کسی کام پر قسم اٹھائی لیکن وہ سمجھتا ہے کہ خیر اور بھلائی اس کی مخالف سمت میں ہے، تو وہ خیر والی صورت اختیار کرے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے۔ بات سمجھائی؟ اس کی مثال جیسے کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں اپنے استاد سے بات نہیں کروں گا، میں سبق یاد نہیں کروں گا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے نام قسم اٹھاتا ہوں کہ آئندہ میں نہیں پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟
تو ماں باپ سے میں بات نہیں کروں گا، اس طرح کی قسم اٹھاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ قسم کو توڑ دے، اس کام کو کر لے، اس کام کو، اور قسم کا کفارہ ادا کر دے، قسم کا۔ اب قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 10 مسکینوں کو، یا پھر 10 مسکینوں کو لباس پہنائے، یا 10 مسکینوں کو، اور ایسا غلام یا لونڈی آزاد کرے جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہو۔ یعنی یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، نہیں کھلا سکتا، 10 مسکینوں کو لباس پہنائے، یہ بھی نہیں پہناتا، لونڈی یا غلام آزاد کرے جو عیب سے پاک ہو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، نہ کھانا کھلا سکتا ہے، نہ کپڑے پہنا سکتا ہے، نہ لونڈی اور غلام آزاد کر سکتا ہے، تو پھر 3 دن روزے رکھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ یمین کی، یہ قسم کی پھر 3 قسمیں ہیں، قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں یمین غموس، ایک کو کہتے ہیں یمین منعقدہ، اور ایک کو کہا جاتا ہے یمین لغو۔ قسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ قسم یعنی یمین کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے یمین غموس، ایک ہے یمین لغو، ایک ہے یمین منعقدہ۔ ان تینوں قسموں میں سے، ٹھیک ہے، صرف یمین منعقدہ پر ہی کفارہ ہوتا ہے، یمین منعقدہ کے کرنے پر ہی کفارہ ہوتا ہے، یمین منعقدہ کو توڑنے پر ہی صرف کفارہ ہوتا ہے۔ یمین لغو، یمین غموس، یعنی قسم لغو، قسم غموس اٹھا لی، اس کو توڑ دیا تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوتا، البتہ گناہ ہوتا ہے، اس کو توبہ استغفار کرنا چاہیے، توبہ اور، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جھوٹی قسم کھانے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ جھوٹی قسم گناہ کبیرہ اور انسانیت کو دھوکہ دینا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم اٹھانے والے کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نظر رحمت ہی نہیں فرمائیں گے۔ جھوٹی قسم یا حلف انفرادی ہو یا اجتماعی، تو یہ بربادی کا سبب بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمیں قسموں سے بچنا چاہیے، بار بار قسم اٹھانا، ہر بات پر قسم اٹھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ روزہ